المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واجب الاحترام دوستو بزرگو، اللہ رب العزت دی حمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد مالک لم یزل دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک کریم سارے دی حاضرین و قبول و منظور فرمائے. مالک کریم ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت مبارکہ دے زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک دی پاک طیب طاہر نشست دے اندر سفر معراج نو اسی ڈسکس کیتا اور قرآن کریم فرقان حمید دی سورہ اسراء دی پہلی آیا مقدسہ دا قرآن کریم فرقان حمید نے جو منظر پیش کیتا ہے لفظ لیلن تک اسی سمجھے. اگے مالک لم یزل نے فرمایا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ رب العزت نے دو مساجد کا ذکر فرمایا کہ اسی جدو سیر شروع کی تھی اپنے محبوب نکرام نے تو اسی پہلے مسجد الحرام تو شروع کی تھی، پھر مسجد اقصیٰ تک پہنچایا. علماء ذوقات محدثین و مفسرین اولین و آخرین تمام ہی لکھتے ہیں کہ جدو براق تو اتے سفر معراج شروع فرمایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس براق کے اتے جلوہ افروز ہوئے. اس براق نے مالک کریم کی دتی ہوئی طاقت و قدرت کے تحت چلن کا آغاز کیتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس براق دی سپیڈ اتنی ہے، فرمایا کہ ایک انسانی نظر جتوں تک دیکھ سکتی ہے وہ پہلا قدم اپنا اتھے رکھیا کرتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ براق تے سوار ہونے تو پہلے حضرت سیدنا جبرائیل علی نبینا علیہ السلام اور باقی ملائک نے فرماتے ہیں کہ میرے سینے نو چاک کیتا، میرے سینے نے شہید کیتا، چاک کیتا. چاک کرنے تو بعد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل اور باقی ملائک نے میرے دل نو باہر نکال کے اس نو آب حیات یعنی آب زمزم شریف دے نال فرمایا غسل دیتا. علماء ذوقات نے اس مقام سے لکھیا، فرمایا کہ سائنس ٹیکنالوجی جتنی ترقی یافتہ ہو گئی ہے وہ دے باوجود انسان دا اگر پیر خراب ہے، لت خراب ہے، ہاتھ خراب ہے یا ادروائز انسانی جسم دا کوئی عضو خراب ہو چکا ہے حتی الوسع گردے تک، فرمایا ٹیکنالوجی دی مدد کے نال اور سائنسدان دی محنت کے ذریعے کے نال اس ہر عضو نو ٹھیک کیتا جا سکتا ہے. وگرنہ دل ایک ایسا عضو ہے انسان کا، فرمایا اگر یہ خراب ہو جاوے، یہ دھڑکنا بند ہو جاوے، اپنی رفتار سست کر جاوے تو فرمایا کسی سائنسدان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دل نو باہر کر کے وہ ٹھیک کر سکتا ہو یا دل کے مد مقابل کسی اور چیز نو ایڈجسٹ کر سکتا ہوئے. تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ وکھائی. فرمایا قیامت تک ڈاکٹر آزاد
آندے رہے ویسے طرح طرح دی انہاں دی جناب وہ مجتہد ہو سن طرح طرح دی ہو جناب آج کے تجدید کر سن لیکن فرمایا کوئی ایسا مائی دلال ہو نہ سکسی جہاں دل دی جگہ تے کوئی اور شہر رکھ سکسی فرمایا اس واسطے اس دل نو اتار کے حضور علیہ السلام دے جسم اقدس دے وچوں فرمایا اس نو غسل دیتا فرمایا وہ پہلے بھی طیب و طاہر آئی علماء نے لکھیا چونکہ آب زمزم شریف نو اللہ رب العزت نے اور عزت دیونی آن آب زمزم نو اللہ رب العزت نے اور آداب دیونے آن آب زمزم نو اور مقام دیونے آن اور بلند و بالا کرنا آئی فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام دے پیرہ دے نال ٹچ ہونے دی وجہ تو مسلمان دی عزت کرتے ہیں جدو حضور علیہ السلام کے دل مبارک دے نال ٹچ ہو گیا اور مسلمان دے نال دور عزت کر سکتے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام براق تم تشریف لایا ہے ان آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ براق کا سفر ہو رہا ہے رات دا ٹائم آئی اور ساری رات کا جنہا ٹائم ہوتا ہے فرمایا اندھیرے دا وقت آئی اس اندھیرے دے وقت دے اندر براق دی سفیر دے وچ میں فرماتے ہیں انی ارانی فرمایا میں دیکھیا کی فی قبر موسیٰ فی الصلاة فرمایا میں موسیٰ نو اس دی قبر دے وچ ویکھیا تے میں تکیا ہے کہ موسیٰ اپنی قبر دے اندر ہاتھ بن کے نماز پڑھ دے جملے تے غور کیتا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام قبر دے اندر چونکہ نقطہ دینا یا جو خطابت اس وقت کیتا نہیں جا سکتا چونکہ اس سے جمعۃ المبارک دے اندر یا اس تو اگلے دے اندر کوشش کرنی ہے کہ معراج کا سفر جڑا ہے اختتام پذیر ہوئے تو اس واسطے فرماتے ہیں کہ میں قبر دے اندر موسیٰ نو دیکھیا فرماتے ہیں پھر مسجد اقصی دی طرف چلے گئے اسی جب مسجد اقصی دے باہر گئے نہ سائیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نبی علیہ السلام نے براق دے رسی نو پکڑیا سامنے ایک پتھر کھڑا ہے اس پتھر دے اندر حضرت جبرائیل نے دیتی ہوئی رب کی طاقت و عطا دے نال انگل ماری اور انگل مار کے اس پتھر نو سراغ کر دیتا اس پتھر دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سراغ نو بند دیتا تاکہ سواری بندی رہ جاوے محدثین نے اس جگہ تے بحث چھیڑی حضرت امام ملا علی قاری فرماتے ہیں اس جگہ تے دو بحث ہیں نمبر 1 بحث ہے کہ جڑا براق آئی وہ نہ نر آئی نہ مادی آئی سمجھ آ رہی میری گل دی وہ مخنث آئی اور دوسرے نمبر تے فرمایا وہ براق اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر 1000 سال روندا رہ گیا التجا آو گزاری کی تھی عاجزی بھی کھائی کہ یا باری تعالیٰ میں محمد عربی دی سواری بننا چاہتا تو ملا علی قاری فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ جبرائیل نے بھی اس چیز دا علم آئی کہ براق پوری زندگی روندیا کٹی ہے ایک محمد عربی دی سواری واسطے براق پوری زندگی رویا ہے تو پھر بنن دا مطلب کیا فرماتے ہیں بنن دا مطلب یہ آئی کہ حضور علیہ السلام کو معراج کرایا جا رہا آئی اور اس وقت دے مسلمان اور مشرکین مکہ اور منافقین مکہ اور جتنے بھی کفار مکہ ہیں ہو سکتا ہے کہ اعتراض کھڑے کرنا کہ اتنے چھوٹے وقفے دے اندر اتنا بڑا سفر نہیں کیتا جا سکتا فرمایا جبرائیل نے اس پتھر دے اندر سوراخ کر کے دلیل چھوڑی نشانی چھوڑی فرمایا جڑے عقل دے اوپر پردہ پائی پڑتے ہیں جنہاں دے واسطے رب کریم نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ورگی آیات مقدسات دتیاں ہیں فرمایا انہاں دی اکھاں تے پردے ہیں اللہ رب العزت نے چونکہ پردے پائے ہوئے روحانیت نو وہ ویکھ نہیں سکتے جبرائیل پتھر نو سوراخ کر کے روحانیت جو بات نکل کے حقیقیت دکھانا چاہ رہا ہے سبحان حضرت جبرائیل نبی علیہ السلام اندر گئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھیا آدم بھی موجود ہیں شیس بھی موجود ہیں باقی تمام انبیاء بھی موجود ہیں فرماتے ہیں میں نظر پائی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام میرے تو پہلے مسجد اقصی دے وچ آئے کھڑے محدثین نے اس جگہ تے بڑے نکات دیتے فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ امام الانبیاء ہوئے سارے نبیوں دے امام ہوئے وہ قبر دے اتو گزرن تو موسیٰ نماز پڑھتے کھڑے ہو وہ فلسطین دے وچ جا کے مسجد اقصی دے وچ ونجن تے انہاں تو پہلے موسیٰ پہنچے کھڑوتے ہوئے حالانکہ براق سواری بھی تیز ہے امام الانبیاء دی شان افضلیت بھی انہاں تو زیادہ ہے علماء اور محدثین اور بلکہ ملا علی قاری قاضی عیاض پانی پتی
آپ سب نے لکھیا ہے، آپ فرماندے نے کہ موسیٰ نبی جی علیہ السلام دا پہلے آمنا پڑھتا آئی، وہ دی وجہ ہے آئی، وہ دی وجہ ہے فرمایا سب تو مین وجہ، باقی بھی کافی وجوہات لکھیا نہیں، چونکہ مختصر وقت کے اندر میں موٹی موٹی دلیل دے کے گزرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے نے مین وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء براق تے سواری پہ کرتے ہیں تے امام الانبیاء آمنا آئی براق کی قدرت دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ امام الانبیاء چونکہ براق تے سواری کرتے پہ ہیں، ہن امام الانبیاء اس وقت آمنا ہے جس وقت براق دی تیزی، براق جتنا تیز آ سکتا ہے امام الانبیاء اتنا تیز آمنا ہے۔ فرماتے نے حضور علیہ السلام آیان براق دی طاقت دے نال اور موسیٰ نبی جی علیہ السلام آیان نبوت دی طاقت دے نال۔ فرمایا یاد رکھنا نبوت دی طاقت جتنی تیزی دے نال کسے مقام تو کسے مقام کے منتقل کر سکتی ہے، فرمایا اس تو وقت کسی دی طاقت ہو ہی سکتی نہیں۔ فرماتے نے میں کہ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام نے فرماتے نے کہ اقامت پڑھی اور میں نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں مصلی تواڈے واسطے ہی کھڑا ہے، نہ حضرت آدم آنا ہے، نہ شیس آنا ہے، نہ یعقوب آنا ہے، نہ ابراہیم آنا ہے، نہ ہی یوسف آنا ہے، تسا ہی جانا ہے۔ ہن یاد رکھنا علماء نے لکھیا فرماتے نے تین چیزاں نے۔ پہلے نمبر تے فرمایا امام او سی جڑا علم دے وچ سارے نال زیادہ ہو سی۔ سوال کیتا گیا حضور اگر علم دے وچ سارے برابر ہوئے تو پھر کیا کیتا جائے؟ پھر دین محمدی دا فقہ حنفی دا اصول ہے، فرمایا اگر علم دے اندر سارے برابر نہیں تو پھر انہاں دی پاکیزگی ویکھی جاسی، انہاں دی عبادت ویکھی جاسی، جڑا بزرگی دے اندر زیادہ ہے اس نو وغیرہ کیتا جاوے۔ فرمایا اگر بزرگی دے اندر بھی سارے برابر ہوئے تو پھر فرمایا اگر بزرگی دے اندر بھی سارے یکجا ہوئے تو پھر حسن نو ویکھیا جاوے جڑا سارے نال خوبصورت ہوئے انہوں کے کھڑا کر دیا جائے۔ علماء نے لکھیا فرماندے نے اگر علم دی گل ہویا، علم دی گل ہویا فرماندے نے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال علم لیا، کتنا 950 سال، حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال علم لیا۔ فرماتے نے انہاں دے نال وڈی عمر والے لوگ پئے ہیں، وڈیاں ویاں والے لوگ پئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نو جدوں معراج دا شرف دتا گیا اس وقت حضور علیہ السلام دی معراج دے وقت جدوں آپ دی وحی دی عمر 12 سال ہا، چونکہ آپ نے 40 سال دے عمر دے اندر پہلی وحی آئی، 12 سال بعد معراج ہویا۔ فرماندے نے علم دے اندر دی حضور علیہ السلام نو کے کیتا گیا۔ فرماندے نے اگر تقوی، پرہیزگاری اور حسن لحن دی وجہ تو یعنی کہ اچھی زبان دی وجہ تو ہو گیا تو 950 سال تک تبلیغ نوح علیہ السلام نے کی تھی، 1000 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، حضرت ہارون و موسیٰ آپ کی تبلیغ کرتے رہ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ پوری عمر شادی کوئی نہ کی تھی، لیکن عیسیٰ ورگے بھی ہاتھ بن کے آدھے کہ ساری پرہیزگاری اپنی جاتے پر محمد عربی جتنے تو پرہیزگار ہے ایسا نہ ہے۔ فرماتے نے تیرے نمبر تے حسن بڑھنا حضرت یوسف ورگے جنہ لڑکیاں دے عورتاں دے ہتھاں نوں کٹا دیتا پر او دے باوجود بھی کسے لڑکی نوں معلوم نہ ہویا کہ سدے ہاتھ دی انگلیاں کٹیاں گئیاں۔ یوسف حسن جڑا وہ بھی شرما گیا اور یوسف بھی ہاتھ جوڑ کے آ گیا یا نبی میں سونا ہاں پر تواڈے اگوں میری ویلیو کوئی نہیں، اگر سونے والے پاسے آندے ہو تاکہ امامت دے لائق تسا ہو، اگر علم کی طرف آندے ہو تاکہ امامت دے لائق تسا ہو، اور اگر برگزیدہ کی طرف آندے ہو تاکہ امامت دے لائق تسا ہو، اور اگر سوڑی آواز کی طرف آندے ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام ورگے جڑے جناب اپنی آواز لاویں نا تو پتھر بھی جناب موم ہو جاویں نا، حضرت داؤد بھی ہاتھ جوڑ کے آکھیا حضور میری آواز نو اللہ رب العزت بڑی بصارت اللہ رب العزت نے بڑا جناب مقام دیتا ہے، پر محمد عربی تیرے اگوں میری آواز کی کوئی بکت نہیں ہے، آج مصلی دے اوپر چڑھن دے لائق ہے تو صرف اور صرف تو ہی ہے۔ سمجھو اس گل تیز دینا۔ حضور علیہ السلام نے 2 نوافل ادا کیے، کتنے؟ 2۔ اکا سپرے مانگنا بیٹھے کرو گل نو ٹک کیتا کرو۔ 2 نوافل حضور علیہ السلام نے ادا کیتے۔ پہلے نفل دے اندر حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی۔ دوسرے نفل دے اندر حضور علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ فرماندے نے پھر دعا منگائی، پھر ایک نبی دے نال وکھرا وکھرا فردن فردن مصافہ کیتا۔
حال چال لیا گپ شپ دیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی نماز فرمائی فرمایا او دے اندر 7 صفحہ بنیا جنہاں دے اندر انبیاء بھی ہیں رسول بھی ہیں اور ملائک یعنی کہ فرشتے بھی اس صف دے اندر شامل ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے انہوں نے بھی امامت کروائی اور جتنے فرشتے آئے وڈیرے وڈیرے انہوں نے بھی اللہ رب العزت دے حبیب نے امامت کروائی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر باہر آئے براق دوتے پھر سواری کی تھی اگے چلے گئے انہیں ایک روایت ملتی ہے چونکہ مسجد اقصی ریلیٹڈ ہے تو پہلے اس میں کر لئیے پھر اگلا سفر انشاءاللہ عز و جل بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے کلمہ اس وقت کوئی نہیں پڑھیا آپ آئے فلسطین دے بیچے آپ نے آ کے مسجد اقصی دے بیچ بیٹھے تو اس دے وقت جڑا بادشاہ انہوں ملے تو انہوں کہ انہوں نے کہا لیں جب یار ایک ساڑا بطریہ ہے تو آدھا میں محمد ہاں میں جناب نبی ہاں تے اللہ رب العزت ایک ہے جو میں تے جناب وہی کرتا تے طرح طرح دی گلاں کردا تو اس جناب کل پرسوں نواں دعویٰ کیتا ہو سکے جی میں معراج کر کے آیا میں بڑا پھر کے آیا او دے وچ اس مسجد اقصی دا نام لیا تے میں مسجد اقصی دے وچ بھی گیا تے مسجد اقصی دے وچ جناب میں جا کے امامت کروائی ہے اے چیز ساڈی سمجھ تو باہر تر رہی اس بادشاہ مسجد دی انتظامیہ نوں بلا لیا علماء نے بلکہ مولا علی قاری نے نام نے کیا فرماتے نے اس مسجد تجرا انتظامیہ آئی نا وہ دا نام حضرت خازن ہے خے الف زے نون خازن فرماتے نے بلایا ہاں بھئی انتظامیہ دس مسجد کون آیا تے کون گیا ہن آج کل دی مسجد انتظامیہ تے آئی کوئی نہ جڑی جمعے تے جمعے آوے پیسے گننے نوں صدر صاحب جا رہے ہیں وہ انتظامیہ وہ آئی جڑی اوریجنل ہویا کرتی ہے آ گئے عرض کی تھی حضور انج ہویا کہ جس رات کا ذکر کرتے پہننا اس رات میں راتی عبادت کر کے باہر نکلے ہاں میں دروازے سے کنڈی لائی میں بعد چاہیا تو فرماتے نے میں دیکھیا دروازہ کھلا دروازہ کھلا آئی فرماتے نے میں زور لایا میرے کو دروازہ بند نہیں ہویا لیکن میں نظر کچھ نہیں آتا پیا انج لگتا ہے کہ اندر کوئی شخصیات موجود ہے نظر کوئی نہ آتی ہے پر خوشبو دے ہلے آمے کرے فرماتے نے میں بعد وچ دیکھیا اگلے دن جدو میں صبح اٹھ کے آیا مسجد تے کوئی نہ آئی پر خوشبوئیں ہی خوشبوئیں جدو باہر نکل کے دیکھیا تو مسجد دے دروازے دے نال جڑا پتھر نہیں پیا کہ نو ہلا کوئی نہیں سکدا او دے وچ سوراخ نہیں ہویا پیا کہ انج لگدا ہے اوتھے کسی اپنی سواری بنی رکھی سبحان اللہ سبحان فرماندے نے اگر محمد عربی یہ گل کریندا پیا ہے تو وہ سچا ہے مسجد اقصی دیا صفحہ بھی گواہیاں دے دیا بیان اور مسجد اقصی دے باہر جڑا پتھر پیا ہوئی گواہی دے دے سمجھ آ رہی میری گل دی ہن معلوم ہوا جبرائیل نے کیوں نصیب بنی ہے اس بنا تو بنی ہے اگے چل دے ہویا حضرت جبرائیل علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کو تیار کیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری واسطے بٹھایا ہن جبرائیل علیہ السلام نے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کرانا شروع کیتا تیزی دے نال پہلے آسمان تے گئے کچھ نبیوں دے نال ملاقات ہوئیاں کچھ فرشتیاں دے نال ملاقات ہوئیاں دوسرے آسمان تے گئے پھر نبی پھر فرشتے چوتھا پنجواں چھواں چھٹواں سات آسمان تے جناب ہر آسمان تے مختلف نبی مختلف فرشتے ہر جگہ تے ملتے رہ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سدرۃ المنتہا تے پہنچے اب حضرات سمجھو سدرۃ المنتہا آخری مقام کیا ہے آخری مقام سدرہ ایک درخت نو آکھیا جاندا ہے اور منتہا انتہا کی جمع ہے فرمایا او درخت جس تو کہ انتہا ہے اس تو کہ جا کوئی نہیں سکتا اس مقام کی جدو گئے نا تو حضرت جبرائیل نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل اگے کیوں نہیں چلتا عرض کی تھی حضور ہے سدرۃ المنتہا ہے اے جڑا درخت ہے نا ایتھے انتہا ہے اس تو کہ یا رب جا سکتا ہے یا رب کی طاقت دتی ہوئی دے نال دا رسول سبحان اللہ جبرائیل کیوں عرض کی تھی حضور اس تو کہ میرا وایا پایا نہیں ہے اس تو کہ میری طاقت نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے اس تو کہ حالانکہ محدثین نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل کو میرے واسطے کو کام ہو گیا تھا میں نے جناب حکم کر میں تیرا کام کر دے سکو میرے لائق ہو گیا تھا فرماتے نے محدثین کی حضور پوچھیا کیوں فرماتے نے حضور پوچھیا اس وجہ تو کہ جدو حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جان جدو نمرود نے آگ کے چاپ نو سٹ دیتا تے حضرت جبرائیل گئے تو جا کے کیوں نے ابراہیم کو میرے لائق ہوئے تو حکم کرو فرماتے نے محدثین کہ
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اگر اللہ میں نے دیا تو میں تیری لوڑ ہی کائی نہیں تو چلا جا. حضور علیہ السلام نے جبریل نے پوچھ کے دسیا فرمایا جبریل ایک وقت آئی تو میرے دادے نے پوچھیا آئی میرے دادے تے تیرے احسان دا بدلہ نہ ہی دتا پر دا پوترا تینوں پوچھتا ہے اگر کسی شے دی لوڑ ہے تو میرے لے کو چاہیے دس چل فرمایا تیرا احسان لایا جا رہا ہے تیرا احسان اتاریا جا رہا ہے قبلہ ترجی دے نال. حضرت شیخ الاسلام خواجہ غریب نواز الحافظ قاری الحافظ حضرت خواجہ قمر الدین سیالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مقام تے جبرائیل نے غلطی کی تھی چونکہ شیخ الاسلام اور شیخ الاسلام نے یہ رائٹ ہوندے نہ سے کر سکتا ہے فرماتے ہیں غلطی ہے کی تھی. اور جناب صدیق اکبر دی زبانی فرماندے جناب صدیق اکبر نے پوچھا گیا نبی حضور تسا اگر حضور دے نال ہوا جبرائیل دے تھارے تے تسا کی کروا. حضرت صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے گل یہ کی تھی جڑا حضرت شیخ الاسلام نے کی تھی آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں جبرائیل دے نال ہوا جبرائیل دی تھارے میں ہوا حضور دے نال فرماتے ہیں جبرائیل تے سدرۃ المنتہا تے آکھیا نا بھی نہیں حضور میں نہ آ سکدا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ٹریا جاونا آئی. فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک دے اندر جڑی نالین شریف پائی ہوئی جائی وہ فرماتے ہیں لکڑ دی آئی لکڑ دی فرماتے ہیں اگر حضور دے نال مست ہون دی وجہ تو حضور دی رفاقت دی وجہ تو اللہ رب العزت دے نور نے اگر حضور دی لکڑ دی جُتی نو کوئی نہیں آکھیا تو جبرائیل دے نور نو کوئی فرق کوئی نہیں پڑا. فرماتے ہیں اگر جبرائیل نال ٹر پویا او آکھیا نا حضور اس تو اگر میں گیا تا کدی نہ پر تواڈی رفاقت ہے ٹردا پیا اگر تواڈی لکڑ دی جُتی نو رب کوئی نہیں آتا تے میں تے بڑی نور دا. فرمایا اس بول کی تھی صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میں ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں گل کرنی کوئی نہ بھی حضور اس کو کہ میں نہ جا سکتا چونکہ حضور تا جان دے اس اس کو کہ نہیں جا سکتا اگر جاونا آئی تے راجپال دی راجپال ہی نہ جاونا سمجھا نہیں میری گل دی متے سی دے نال چلتا جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا تو اگے گئے ہن اگے لا مکان ہے نہ زمین نہ آسمان نہ رات نہ دن نہ نور نہ اجالا نہ اندھیرا کچھ بھی نہیں ہے کوئی مکان نہیں چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ میں لا مکان میں کسی مکان تو جناب ہر سے ہے تو میں اس تو باتیں نہ میں ان چیز تک نہیں رہ سکتا اس واسطے لا مکان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں چلتا جا رہا ہوں کہ یک دم ایک آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی اے محمد رک جا تیرا رب تیرے تے درود پڑھ رہا ہے درود دے نال تینوں اگے لے کے ان ربک یصلی ترجمہ کرو علماء محدثین نے کیتا آپ فرماتے ہیں اگے گل کری ہے نا یصلی صلی دی تو تسا دے دی نماز کا ذکر ہے نماز کا ذکر ہے فرمایا نماز منی جا سکتی ہے اگر جبرائیل آکھیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم انک یصلی میں صلی یصلی کرے دا پیا اگر ایک گل منی جا سکتی ہے اگر کوئی نبی آکھیا صلی یصلی اے نبی رک جا میں نماز پڑھتا کھلوتا فرماندے نے ان ربک یصلی جدو رب یصلی دا لفظ لے چڑھیا ہن اس تو مراد دو چیزاں نہیں جا سکدیاں یا نماز تے یا درود فرماندے نماز رب پڑھن تو پا کے تے درود آپ آدا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جڑا رب قیامت تک درود پڑھتا ہے اس محمد عربی نو کھلار کے دوبارہ درود پڑھتا اور اگلے الفاظ بھی لوگوں نے لکھے جڑے الفاظ قیامت کبریٰ دی طرف منسوب ہے جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو سجدہ کیتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا محمد قف یا محمد اے محمد اپنے سر نو اٹھا کھڑا ہو جا اسالونی ما شئتم تم منگدا جا تیرا رب تینوں دیندا ویسے اے الفاظ بھی ملتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں گیا اپنے رب کریم دے ہن میرے رب نے مینوں اپنے سامنے بٹھایا اتو تک حضور دا فرما اس تو اگے میں نہیں پڑھیا کہ حضور نے کوئی گل دسی ہوئی اس تو اگے میرا رب بولیا اس تو اگے رب کریم خود بولیا ہن رب کریم کس طریقے دے نال بولیا سورہ نجم دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ون نجمی اذا ہوا ون نجم نجمہ کہ جاندا سی تارے کینو آدے اتنی کہ علم ہونا چاہیے نجومی کینو آدے جڑا تارے دا حال ویکھ کے دسیندا تو نجومی نجم تو ہی بنیا ون نجم
نجم آگے جنت تارے ہن کمال دے الفاظ ہیں اور کمال دے اللہ رب العزت دے اے عید وچ حکمتن اللہ رب العزت نے ویکھیا کہ جناب ہن ابھی طالب بھی اس دنیا فانی تو چلے گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اس دنیا نو چھوڑ کے چلی گئیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب آپ نو تکلیف دین والے، آپ دے نال لڑن والے، آپ نو اذیت پہنچاون والے، آپ دی مخالف پارٹی زیادہ ہے، آپ دے نال ٹرن والے صرف اور صرف تھوڑے گنتی دے انسان ہیں۔ اور اللہ رب العزت جس طریقے دے نال ایک ماں اپنے پتر نو ویکھے کہ پتر بے حال ہویا پیا، پتر تکلیفاں دا شکار ہویا پیا، پتر دے مخالف ڈگ ہو گئے، پتر لڑن واسطے جناب اکا قدم بقدم بڑھا رہا ہے، لیکن ہر قدم تے کسے قدم تے ڈانگے، کسے قدم تے اوجری بھری ہوئی سٹی جا رہی ہے، کسے قدم تے پتھراں دا پتھراؤ کیتے جا رہی ہے، کسے مقام تے مجنونی دی گالیاں بیتیاں جا رہی ہیں، کسے مقام تے آپ نو پاگل آکھیا جا رہا ہے۔ تو ماں بھی یہ وعدی ہے کہ میرا پتر تو انج نہ کر تو تے میرا تارا سمجھ آ رہی۔ اور رب کریم فرمایا من نجم اذا ہوا، اے محمد اے میرے تارے، سمجھ آ رہی میری گل؟ من نجم اذا ہوا، اے محمد تو ساڈا تارا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ لوگ کی آدھیں اسی تین بلا چھڑیا، نہیں نہیں اسی تین بلایا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت اس چیز نو چلان دے ہویا اگے جا کے فرمایا لوگوں تو میں کیا دسا، فکانا قاب قوسین او ادنا، فکانا قاب قوسین، ہم دونوں نزدیک ہوئے، اسی دو میں نیڑے ہوئے ہو سے، یا اللہ کتنے ہوئے ہو، چونکہ محمد عربی تو دسیا نہیں، ان دسنا تو ہی ہے، فرمایا قاب قوسین، قوسین فرمایا ان کو مثال کے دی دیوا میں اسی دو میں کتنے نیڑے ہوئے، فرمایا اتنا کی سمجھ لو ساڑھے دونوں کے درمیان دو قوسین، قوس آگے جنگا سائن چاند کے ٹوٹے کمان چاند کا ٹوٹا بزار دیکھیا اس طریقے دے نال ہوندا ہے، برما نہیں چاند کا ٹوٹا کمان دی شکل اختیار کردا، فرمایا قوسین دو کمانہ جتنا فرق رہ گیا۔ علماء نے لکھیا فرمایا اگر کوئی انسان اس طریقے دے نال دو میں بازو پھیلا دے وے تو فرمایا ایک کمان دی شکل اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت دسنا چاہ رہا ہے کہ ایک پاسو میں کمانہ دی شکل بنائی ہوئی ہے، دوسرے پاسو میرے محمد عربی نے کمانہ دی شکل بنائی ہوئی ہے، ساڑھے اندر اتنا فرق ہے، مولا اس تو آگے بھی ہوئے کہ نہیں، فرمایا قوسین او ادنا، اسی اس تو ہی زیادہ نزدیک ہو گئے۔ یا باری تعالیٰ اور کچھ دس، فرمایا ثم دنا فتدلا، فرمایا وہ میرے نیڑے ہویا ثم دنا۔ یاد رکھنا عربی قانون یہ ہے کہ ایک لفظ دے اندر جتنے حرف ہو سے نہ زیادہ اتنی ہی اس چیز نو تھوڑی جہی شدت اختیار کی جاسی، وہ دے اندر تھوڑا جہا اور وزن پایا جاسی۔ جس طریقے سے نام آپ ذرا سمجھا، میرا نام منتظر ہے، ہن اصل لفظ تے نظر، نظر نظرا نظرا نظرو نظرت، اسے جوڑ کے ینظرو جڑیا، پھر ینظرو منظر جڑیا، پھر منظر منظر تران جڑیا، اس طریقے دے نال ہن لفظ دنا دا معنی ہوندا نیڑے ہونا۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ دنا دا معنی بولو تو صحیح، تھوڑا جہا علم بھی ہو سکتا سن لیا کرو۔ دنا دے اندر تین الفاظ ہیں، تھوڑا جہا غور کرے، مشکل سچویشن سمجھا نہیں سا۔ دنا دے اندر کتنے لفظ ہیں؟ تین، دال نون الف، ثم دا معنی پھر، دنا اللہ تعالیٰ فرماندہ پھر دنا وہ میرے نزدیک ہوا، میرے دنا دے اندر کتنے حرف ہیں؟ تین۔ ہن اس کو مرادے لینا بھی اللہ رب العزت دے پیارے حبیب نیڑے ہوئے، ہن اگو اللہ تعالیٰ فرماندہ فتدلا پھر میں نزدیک ہوا۔ ہن فتدلا دے اندر اگر الفاظ کے ہوتا فا تا دال لام یا، عربی دے اندر یا کو لکھی جاسی پڑھی کوئی نہ جاسی، اے دے اندر پانچ لفظ آتے پہلے۔ اور محدثین نے لکھیا فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام اپنے رب کی طرف ترائے قدم ودے تے او دا رب فتدلا دے الفاظ دے نال پانچ قدم اپنے محمد دے مجال میری گل دی اے الفاظ دیتے، فرمایا ثم دنا پھر میرا محمد میری طرف تین قدم بدائے، فتدلا پھر اس نے رب نے اس طرف پانچ قدم بڑھائے۔ اور علماء نے لکھیا فرمایا کہ وجہ ہے چونکہ اللہ رب العزت نے خود حکم دیتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، فرمایا بندے آنے خدا تو میرا ایک ذکر کر میں تیرا ذکر کرے سا، فرمایا تو چار بندے کر میں 8 فرشتے کرے سا، فرمایا تو
میری طرف ایک قدم بدا میری رحمت تیری طرف 100 قدم بدی فرماتے نے اللہ تعالیٰ سے دکھانا تے آئی نا وہ لوگ کی میں مننے نا کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ساری طرف 100 قدم بدائی سی فرمایا اتنے دسیا کہ میرا معبود میری طرف 3 قدم بدیا اپنی طاقت دے نال کہ دی طاقت دے نال اپنی طاقت دے نال تے او دا رب اپنی طاقت دے نال 5 قدم بدیا کہ بلا سمجھو وہ جبریل دی طاقت کیا ہے میں یاد رکھنا میں چھوٹی جی عرض کر دیواں جبریل نو چھوڑ دیو مثال لمبی ہو گئی سی میں چھوٹی جی عرض کراں حضرت سلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ان قرآن مجید گواہ ہے قرآن مجید دے اندر کیا ذکر ہے قرآن مجید دے اندر ذکر یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام علیہ سبحانہ سورہ نمل دے اندر فرمایا قرآن دے اندر ذکر ہے کیتا سلمان علیہ السلام فرمایا گل لینے کہ اتھوں 2 مہینے دی مسافت ہے 2 مہینے جاندے لگ دیں 2 آندے لگ دیں توجہ کرنا میں دلیل دے رہا 2 مہینے جاندے تے 2 آندے لگ دیں فرمایا 7 کوٹھے 7ویں کوٹھے دے اندر تاج پہ ہے ملکہ بلقیس دا اس تخت جڑا پہ ہے اس تخت دے اندر 4 کنگن ہو دیاں 4 لتن جڑیاں لوہے دیاں بڑیاں ہوئی ہیں اور لوہے تے تھلے انہوں نے سیسا پگال کے سٹے ہوئے ہیں وہ پٹنیاں بھی اوکیاں توڑے جو کوئی ہے جڑا پٹ کے لے آوے فلما جنہ علیہ اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی فرماتے نے تو ایک جن بولیا وہ ساکیا سائیں تو سمیں حکم دیو اے توڑی محفل لگی ہوئی ہے نا اے محفل مکسی کوئی نہ او تخت توڑے قدم پہ ہو محفل مکسی کوئی نہ او تخت توڑے قدم پہ ہو سی اچھا ان کیڑا تھوڑا ٹائم لیں گے پایا دیکھو نا جی محدثین نے لکھی آگے حضرت سلمان علیہ السلام آکے نا ٹھیک ہے اللہ ہے تے آپ دعا تو منگاوے نا میں پھر تو مکنا ہی گئی تے جیل لائے کے آورنا حضرت سلمان علیہ السلام فرمایا نہیں جنہ تیری طاقت تھوڑی توجہ کی تھی آپ فرمانے میرے تیری طاقت تھوڑی ہے کہ تو بہت لمبا کام لے رہے ہیں فرمانے نے اتھے ایک بندہ بولیا فرمانے نے بندہ بولیا اس آکے آتیتہو علم الکتاب حضور میں توڑا صحابیاں تے میرے کو علم جیڑا ہے نا آتیتہو علم الکتاب میرے کو توڑی کتاب تا تھوڑا جیا علم ہے وہ سمجھ آ رہی نہیں گلتی کوئی نہ توڑی کتاب تا تھوڑا جیا سارا نہیں تھوڑا جیا علم ہے تو کی کرے سے فرماندے نے حضور تسی اپنی اکھا بند کرے سو موڑ کھلے سو تخت پاڑے سامنے سمجھ آ رہے حضرت سلمان علیہ السلام نے محدثین نے لکھیا کی فرماندے نے سلمان علیہ السلام نے گل سنی فرمایا لا موڑ اکھا بند دے روسا کے سائیں کھولو سامنے پہ آنے اتنی کی دیر لگی فرمایا کھول چھڑو سامنے آیا پیا محدثین نے لکھیا کی فرماندے نے اے طاقت آئی ایک صحابی دی اے طاقت آئی توجہ کرنا جملے ذہنوں میں ٹائم تھوڑا آخری نقطہ دے رہے ہیں باقی کا اگلے جملے تھے فرماتے نے طاقت آئی ایک صحابی دی کہ صحابی کہتا ہے سلمان علیہ السلام کا فرمایا سلمان کا بڑا نبی ابراہیم ہے سلمان نے نہیں کیا فرماتے نے سلمان ایک نبی سلمان تو بعد چڑھے 5 نبی وڈے انہوں نے بچوں پہلے نمبر تے کون آیا فرمایا پہلے نمبر تے ابراہیم آیا پھر نوح آئے فرمایا سلمان ابراہیم تو بھی چھوٹا نوح تو بھی چھوٹا حضرت عیسیٰ تو بھی چھوٹا حضرت موسیٰ تو بھی چھوٹا پھر ان سارے دا سردار میرا نبی فرماتے نے میرا نبی فرماتے نے پھر تجھی سیڈ لو تو وہ دے کل جڑی کتاب دا علم آئی وہ حضرت سلمان دی آئی وہ حضرت سلمان کی کتاب آئی وہ دا ذکر بھی کوئی نہیں آج سلمان علیہ السلام دی کتاب دا نام کی ہے کسی مدد کو کچھ ہوگا ہے کوئی نہیں نہ بھی کوئی نہیں کتابہ دے اندر ملتا بھی نہیں ہے فرماتے رہے ہو کتاب وہ دا علم بھی ہوگا کل سارا کوئی نہیں سارا کوئی نہیں فرماتے رہے پھر محمد عربی جڑا اس نبی دا بھی استاد ہے اس نبی دا بھی امام ہے پھر او دی طاقت کیا ہو سی اور فرمایا جڑی اس کتاب رکھی ہوئی ہے اس کتاب کا کچھ علم وہ رکھتا ہے قرآن کی دلیل کے مطابق فرماتے ہیں اس محمد عربی دا علم کیا ہو سی جے دے پورا قرآن کتاباں دی سردار نازل کیتے فرماندے نے لوگوں اپنے ترائے قدم نہیں گرنے ایک گنو اس سلمان دا صحابی ہوئے غلام ہوئے وہ کل کتاب دا تھوڑا جیا علم ہوئے وہ دی طاقت اے ہے وہ ایک پلک جھپکن تو پہلے وہ 2 مہینے جامن دا سفر 2 مہینے آمن دا سفر اس تخت نو حلال کے جنو 70 بندہ ماں سے حلال سکتا ہے ان چاہ کے پلک جھپکن تو پہلے آکے سلمان دے سامنے رکھتا ہے پھر اس سلمان دا علم اس تو وقت دے پھر باقی نبیان دا علم سلمان تو وقت دے پھر سارے نبیان تو وقت کے علم محمد عربی دا وقت دے فرمایا ہون گنو
اپنے گمان وچ بہا لو، اپنے ذہن دے اندر نشین کر لو۔ فرمایا مڑ اے سوچیا ہے کہ محمد عربی دے قدماں نوں طاقت دتی اس رب 5 قدم ودائے 10 اس کتنے ودائے سمجھ آ گئی میری گل دی؟ اے او گلاں قبلہ جڑی عقل تو ماور اے او گلاں جڑی عقل وچ نہیں آ سکدیاں دل وچ آیا کردیاں۔ انہاں گلاں نوں کوئی عقل دار نہیں سمجھ سکدا، اس گلاں نوں سمجھن واسطے امام صاحب دی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے چھوٹی جہی گل کیتی، فرمایا تانوں انہاں گلاں دے اندر جان دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ایک بلکہ پیر نصیر الدین نصیر دی گل لے لو، آپ فرماندے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، فرماتے ہیں انہاں گلاں نوں چھڑ دے، حاضران کے نام ناظران کا نام غیب جاندے ہیں کے نام معراج ہوئی کہ نہیں، کیویں گئے کیویں نہ گئے، کتھے رہے کیویں نہ رہے۔ فرمایا حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ اور تو شکر کر تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ فرمایا تو اس بات پہ سجدہ کر اور جتنے بھی غیر معراج تے میں کہ عیب تیرے ہی لکائندے بیٹھے ہیں۔ تو آئے مالک کریم دی بارگاہ دے اندر جو کچھ بیان کیتا سنیا میں نے اور تانوں یاد رکھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین و علیکم۔